جائیں۔ مقصود یہ ہے ہم جس کو اپنا امام اور قائد مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اس کے حلیے کے مطابق اپنا حلیہ بنا لیں۔ ظاہر اس جیسا بنا لیں، باطن اللہ ہمارا اس جیسا کر دے گا، باطن میں بھی اللہ اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب یہ مشرکین جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ایک مسلمان کھڑا ہو اور ایک یہ کھڑا ہو، کیا فرق ہے اس میں سے کون سا مسلمان ہے اور کون سا اسلام کا دشمن ہے؟ اچھا مزے کی بات، آپ نے کبھی کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے جو ڈاکٹر ہو، MBBS ہو، لیکن اس نے اپنے کلینک کے باہر بقالے کا بورڈ لگایا ہوا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اندر دکان کلینک مستوصف ڈاکٹر کا ہے اور باہر بورڈ بقالے کا لگا ہوا نظر آیا کبھی آپ کو؟ ابھی کبھی آپ نے دیکھا حلاق کی دکان ہو، حلاق کی دکان ہو اور باہر اس نے ڈاکٹر کا بورڈ لگایا ہو؟ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے نا، جو اندر ہوتا ہے بقالہ ہے تو بقالے کا بورڈ، حلاق ہے تو حلاق کا بورڈ، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا بورڈ، اندر ایمان ہوتا ہے تو باہر محمدی بورڈ نکل آتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن خارش بڑی ہوتی ہے، بہانے شیطان سکھاتا ہے نا، کھرک بڑی ہوتی مولوی صاحب میں ہوں لاتی۔ ہائے ہائے ہائے، ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے، اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ یہ داڑھی کے چند گرام، یہ داڑھی کے بالوں کا وزن کرو تو 10 گرام بن جائیں گے، یہ 10 گرام بال اگر میرا اور آپ کا ایمان اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تو گناہوں کا بوجھ اٹھا کر پورے صراط پہ سے کیسے گزر جاؤ گے؟ سوال ہے، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا، غور تو کرنا۔ اگر یہ بوجھ ہمیں لگتا ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو اور داڑھیوں کو دراز کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل شرک، سنیے ذرا، اہل شرک، قبروں کے پجاری، بتوں کے پجاری، درگاہوں کے پجاری، مندروں کے پجاری، اہل شرک مونچھوں کو معاف کرتے ہیں، لمبی لمبی مونچھ۔ ہمارے ہاں جہالت اتنی ہے، مونچھیں بڑی کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے، اخبارات میں چھپتا ہے، فلاں کی مونچھ اتنی بڑی ہے اور فلاں کی مونچھ اتنی بڑی ہے، اور نام بھی اس کا عبداللہ اور عبد الرحمن ہوتا ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمانوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اہل شرک اپنی مونچھوں کو بڑی بڑی رکھا کرتے تھے، مونچھوں کو معاف کرتے تھے۔ وَيَحْفُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ فَاحْفُوا اللِّحَا وَاحْفُوا الشَّوَارِبْ، وہ مونچھوں کو لمبا کرتے، داڑھیوں کو صاف کرتے، تم مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، سنیے، جز الشوارب وارخ اللحا خالف المجوس، مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو۔ دیکھیں داڑھی کے بارے میں کتنے عجیب عجیب اور الگ الگ الفاظ آ رہے ہیں، کہیں معاف کرو، کہیں زیادہ کرو، اور یہاں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، وَأَرْخُ اللِّحَا، مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو ڈھیل دے دو۔ ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ جمعے والے دن چھٹی آیا تو ذرا بالکل سیٹنگ، کاٹ پیٹ، ادھر سے بھی جیسے وہ ہمارے ہاں درخت ہوتا ہے سرو کا، ہم درخت اسے بولتے ہیں، بالکل ایک حساب سے، نہ ادھر سے زیادہ نہ ادھر سے زیادہ، بالکل سیٹ کر کے، سیٹنگ کر کے، کاٹ پیٹ کر کے۔ اچھی ویسے نہیں اچھی لگتی، اب اچھی لگتی ہے۔ آپ نے اچھی لگنے کے لیے رکھی ہے یا محمد کی سنت میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ اتباع محمد کریم ہے تو اس کو معاف کر دو، جیسے اللہ سے راضی ہو جاؤ، اس کا خیال کرو، اس کو تیل لگاؤ، اس کو کنگھی کرو، لیکن کاٹ پیٹ کے سیٹ کر کے ڈسکو بنانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ پہ پھر غور کیجئے، مونچھوں کو کاٹو، داڑھیوں کو ڈھیل دے دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مجوسی کون سے؟ آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پجاری، آگ کے پجاری اپنی داڑھیوں کو شیو کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم ان مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو شیو کرتے تھے، تم داڑھیوں کو دراز کرو، وہ مونچھیں رکھتے تھے، تم مونچھوں کو صاف کرو۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کرو، مونچھوں کو پکڑو یعنی کاٹو، اور اپنے بڑھاپے کو بدلو۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بابا کو جب لایا گیا تو آپ نے کہا اس اپنے بوڑھے کو لے جاؤ اور اس کے بڑھاپے کو بدلو، یعنی سفید بال ہو جائیں تو اس کو مہندی لگانا ضروری ہے، افضل ہے کہ سفید بالوں کو رنگ دیا جائے، لیکن کون سے رنگ سے؟ کون سے رنگ سے؟ مہندی کے رنگ سے۔ اس ڈر سے نہیں بال کالے کرنے
بیگم نو پتہ لگ جائے گا میں بڈھا ہو گیا. اور بیگم بھی چہرے میں 2-4 بال دیکھ لو نا, گئے جی ساڈے کموں گئے تسی ہن بڈھے ہو گئے ہو. وہ اندر جاتا ہے, شیشہ دیکھتا ہے, موچنا پکڑ کے بال پھاڑ کے ہن ویکھاں تینوں بھلیکھا ہی لگا سی, میں تو جوان ہوں ابھی کہاں, ابھی میں کچھ نہیں, مجھے ٹھیک ٹھیک ہوں, خیر صلاح. وہ ایک بال پھاڑا اور نکل آئے, دوسرا پھاڑا اور نکل آئے, ہوتے ہوتے داڑھی ساری سفید ہو گئی. پھر تنگ آ جاتا ہے, کتنے پھاڑے گا بیچارہ, گنجا ہو جائے گا. پھر تنگ آ کر پتہ کیا کہتا ہے, پتر کہنا جی ابا وہ دکان کتنے ہے, کہنا ابا کیڑی, جی تو منہ کالا کرائی دا. پھر منہ کالا کروانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں, کوئی ہمارا منہ کالا کر دے اور ہم پھر سے شباب بن جائیں, جوان بن جائیں. یہ احساس نہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غور کیجئے, جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے, سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال, کالا کٹ جو اس پر رنگ لگاتا ہے, جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سفید داڑھی, اور اس میں بھی آپ حکمت دیکھو اللہ کی, سب سے پہلے اس داڑھی پر سفید آتے ہیں, اس بچہ داڑھی پہ سفید آتے ہیں. کیوں؟ نظر انسان کی پہلے یہی پڑتی ہے نا, تو سفید بال گاڑی کا سگنل ہے, اشارہ کھلتا ہے نا, تو یہ سگنل ہے کہ اب بال سفید ہو گئے, اب کیا رہ گیا تیرے پیچھے, اب بس اب مرا, آج مرا کل مرا. اور اس کو کالا کرنے میں نقصان کیا ہے, بندے کو موت کی فکر نہیں ہوتی, کہنا نہیں حجت میں ٹھیک سا خیر صلی اللہ ہے, ابھی نہیں مرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مونچھوں کو پکڑو یعنی کاٹو, داڑھی کو بڑھاؤ اور بڑھاپے کو بدلو, سفید بالوں پہ مہندی لگاؤ, کالے رنگ سے بچو, یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو. یہودی اور عیسائی اپنی داڑھیوں کو شیو کر کے مونچھیں بڑھاتے تھے, رسول اللہ نے حکم دیا ہے, یہ عام مسئلہ نہیں ہے, داڑھی میں اسلام رکھا ہے, داڑھی کرتے رہتے اور کوئی کم نہیں رہ گیا. یہ اللہ کے نبی کا آرڈر ہے, حکم ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. مسند احمد میں یہ روایت ہے. اور یاد کر لو, اگر ہم یہود و نصارہ کی مخالفت نہ کریں تو اللہ کے نبی کے ایک اور فرمان کو سنتے جائیے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا. سوچ لو, ویسے مثال دے کے سمجھاتا ہوں, 15-20 متوے بیٹھے ہوں, مولوی 15-20 بیٹھے ہوں, اور ایک بیچارہ بالکل کلین شیو, ان مولویوں میں آتا ہوا شرم محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ویری سمپل کویسچن, عقل سلیم سے سوچو. شرم آئے گی, یار سارے داڑھیوں والے بیٹھے, میں کہاں بیچ میں جا کے بیٹھوں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اور قوم ہے, اور یہ شیو کرنے کے بعد اس کی مشابہت کس کی طرف ہے؟ یہود و نصارہ اور مجوس اور مشرکین کی طرف. قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. انبیاء سارے داڑھیوں والے, 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے داڑھیوں والے, رسول اللہ کے سارے صحابہ داڑھیوں والے. تو وہاں جاتے ہوئے ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی؟ جب جانا ہی وہاں ہے تو کیوں نہ ان جیسا حلیہ بنا لے. وہ شاعر کہتا ہے, جیندہ کلمہ پڑھیندہ ہے اندے پیچھے لگیندہ ہے. جیندہ کلمہ پڑھیندہ ہے, جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے. جب آپ کو سب سے بڑھ کر محبت محمد کریم سے ہے تو محمد کریم کا چہرہ داڑھی والا چہرہ تھا. اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت سب سے پہلے کس چیز سے ہوتی ہے؟ انسان کو محبت کے اظہار کی آپ نے جملے سنے ہوں گے, تو سب سے پہلے محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. میرے یار کا چہرہ پھول جیسا, میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا. اور اگر نفرت ہو, سادہ سادہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے, اگر نفرت ہو تب بھی کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. میں اس کے منہ پر جھاڑو بھی نہیں مارتا, میں اس کے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں, میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں, میری نظروں سے دور ہو جائے. محبت بھی چہرے سے اور نفرت بھی, محبت بھی چہرے سے اور نفرت بھی چہرے سے. ایک چہرہ محمد کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی داڑھی نے اس کا سینہ چھپایا ہوا ہے. ایک چہرہ مجوسی کا ہے, ہندو کا ہے, عیسائی کا ہے, یہودی کا ہے. 2 چہرے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. سوچ لو ووٹ کس کو دے رہے ہو؟ اگر داڑھی رکھ رہے ہو تو کس کی پارٹی میں ہو, شیو کر رہے ہو تو کس کی پارٹی میں ہو. جس جیسی شکل بناؤ گے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی مشابہت کرے گا انہی کی طرف, انہی میں سے اٹھایا جائے گا. عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے, جاء مجوسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے,
اور اس حدیث پہ غور کیجئے. ایک مجوسی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قد اعفا شاربہ، 6 کی مونچھیں رکھی اس نے بڑی بڑی، بدماش دور سے ہی بل دیتا آ رہا ہے، بڑی بڑی مونچھیں اس نے رکھی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَأَحْفَى لِحْيَتَهُ، اور اپنی داڑھی کو اس نے شیو کیا ہوا، مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی غائب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال من امرک بہذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں اس کام کا کس نے حکم دیا ہے؟ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے. اے مونچھوں کو رکھنے والے اور داڑھی کو شیو کرنے والے، من امرک بہذا، اس کام کا حکم تجھے کس نے دیا ہے؟ قال ربی، مجوسی نے کہا میرا رب کسریٰ، ہمارا کسریٰ جو بادشاہ ہے وہ ہمارا رب ہے، اور کسریٰ نے مجھے حکم دیا ہے ہم اپنی داڑھیوں کو شیو کر کے اپنی مونچھوں کو بڑا بڑا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ربی امرنی ان احفا شاربی و احفا لحیتی، لیکن سنو میرے رب نے، ان اللہ امرنی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان احفا شاربی، میں اپنی مونچھوں کو صاف کروں، کاٹوں، پس کروں، چھوٹا کروں، واعفا لحیتی، اور اپنی داڑھی کو معاف کر دوں. کس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیوں جی کس کا حکم ہے؟ ان اللہ امرنی، میرے اللہ کا حکم ہے. تو پھر بات کہاں رہ گئی؟ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے مونچھوں کو کاٹ دوں، داڑھیوں کو معاف کر دوں. یمن کے شہزادے نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے حکم سے 2 فوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے. وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ حَلَقَ لِحَاهُمَا وَأَعْفَى شَوَارِبَهُمَا فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا. 2 فوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسریٰ کے، جن کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی صفا چٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کرنے دیکھنے سے کراہت کی، نفرت کی کہ میں ان کو دیکھوں. ہائے مسلمان، قیامت کے دن ہوگا، آدم علیہ السلام کے دروازے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس امت گھومے گی یا نہیں؟ چلو اللہ سے سفارش کروا دو، چلو اللہ سے سفارش کروا دو. کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. اگر کام آئیں گے اس دن اللہ کے فضل سے تو وہ کون ہوں گے؟ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.